बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 7 जनवरी साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज दो तीन चीज़ें हैं जी। एक, पाकिस्तान की दाखिली सियासत, आर्मी एक्ट की मंजूरी। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा अब आर्मी चीफ़ रहेंगे, उनको कोई ख़तरा नहीं रहा। कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया, लेकिन इस मंजूरी के पीछे क्या क्या मामला तय पाए, किस पार्टी ने क्या डिमांड की और उसको क्या मिला और क्या मिलेगा, ये आपको बताएंगे। और 24 घंटे के अंदर अंदर रात भर किन किन से राब्ते हुए, इस पे बात करेंगे। और दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो है ईरान और अमेरिका का तनाज़ा, और इसमें ये मामला फैलता जा रहा है। अमेरिका ने भी कुछ ठिकाने ईरान के टारगेट किए हुए हैं और ईरान ने भी जवाबन किए हैं, उसके बारे में बताएंगे। और ये जंग खुदा न खास्ता अगर शुरू होती है तो क्या सूरत इख्तियार कर जाती है, कौन किस के साथ खड़ा है, इस पे कुछ शेयर करेंगे। और फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक खौफनाक रिपोर्ट दी है अमेरिका के अज़ाइम के बारे में, ख़ास तौर पे उसके बारे में बताएंगे कि इस ईरान अमेरिका तनाज़े में कौन कौन हिट हो सकता है। तो जनाब, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और लास्टली बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक तमाम अलर्ट्स पहुंचते रहें। तो सूरत हाल ये है जनाब। पहले ईरान अमेरिका तनाज़े के बारे में बात कर लें। तो अमेरिका ने तकरीबन 52 ठिकाने पॉइंट आउट किए हैं जी ईरान के, और धमकी दी है कि ईरान जो है वो चारों तरफ से जो हमारे फ़ौजी अड्डे हैं ईरान के इर्द गिर्द, उसके ज़रिए हमारे निशाने पर है। और 52 ऐसे ठिकाने हैं ईरान के, अहम तनसीबात, अहम इमारतें, फ़ौजी तनसीबात, स्ट्रेटजिक तनसीबात, वो हैं उनके निशाने पे। और सदर ट्रंप बदस्तूर धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि वो हर सूरत में इस सारी सूरत हाल को अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके अमेरिका के अंदर भी अपोजिशन मौजूद है, और वो समझ रही है कि सदर ट्रंप जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इसको अपने इलेक्शन के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपको पहले भी बताया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा उस इंतखाब में सदारती उम्मीदवार होंगे और वो दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनना चाहते हैं। तो इसके लिए वो पॉपुलर वोट को खींचने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी पे, मुसलमानों पे, मुस्लिम ममालिक पे, मुस्लिम हुक्मरानों पे वो इस तरह के अटैक और जुमलेबाजियाँ ये करते रहते हैं। तो अब जो ब्रीफिंग दी गई है अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने, उसमें उन्होंने बताया कि फ़लाँ ईरान के 52 जो ठिकाने हैं वो निशाने पर हैं, और अगर ईरान की तरफ से कोई हमला होता है या अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो ऐसी सूरत में हम इन ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने मुआहदा तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है, और यूरेनियम अफसोद करने का काम दोबारा शुरू कर दिया है, यानी एटमी सलाहियत हासिल करने की दोबारा कोशिश कर दी है ये चीज़। फिर कुद्स फ़ोर्स के नए ईरानी जनरल ने भी जवाबन ये धमकी दी है कि अमेरिका के 13 ठिकाने ऐसे हैं जिनको ईरान निशाना बना सकता है। और उन्होंने ये ख़ास तौर पे ये कहा है कि जो कम से कम भी जिसकी जो सबसे कम दर्जे का टारगेट है
اگر وہ بھی ہم اچیو کر لیتے ہیں تو امریکہ کو 7 نسلوں تک امریکنز یاد رکھیں گے۔ تو تیاریاں دونوں طرف ہیں، اور کوئی بھی فریق جو ہے صبر و تحمل سے کام نہیں لے رہا، کیونکہ ایران کے اہم ترین جرنیل کو انہوں نے مارا ہے امریکنز نے، اور ڈرون حملے کے ذریعے اٹیک کیا ہے، اور دوسرے ملک میں، تیسرے ملک میں جا کے اٹیک کیا ہے، عراق میں۔ تو یہ سچویشن، اس کے بعد عراق جو ہے، عراقی پارلیمنٹ، عراقی گورنمنٹ وہ اعلان کر چکی ہے، امریکن فورسز کو کہہ چکی ہے کہ یہاں سے آپ بوریا بستر گول کریں، چھٹی کریں، اور مزید آپ کی نہ ضرورت ہے، نہ ہم آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ اور پھر جو سب سے خطرناک چیز ہے جی، وہ ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اس میں اہم ترین لوگوں کی اسیسینیشن ہو سکتی ہے، اہم ترین لوگوں کا قتل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے کہ وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ یہی ہو سکتے ہیں جناب۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھ لینا کہ اب وہی سچویشن ہے۔ 74 کی بات ہے، 1974 OIC کا سربراہی اجلاس ہوا لاہور میں۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے مرحوم، انہوں نے ہوسٹ کیا۔ شاہ سلمان، کنگ فیصل آئے تھے، سعودی عرب کے اس وقت، اور مسلم امہ میں ان کی بہت مقبولیت تھی۔ کنگ فیصل آئے تھے، کرنل قذافی آئے تھے، سادات آئے تھے، یاسر عرفات آئے تھے، اور بڑے بڑے نامور لوگ اس میں آئے تھے۔ لیکن اس کے بعد اور انہوں نے ایک اسلامی بلاک بنانے کی تجویز دی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور باقیوں نے حامی بھری تھی۔ اور آئل کو، یہ جو فیول ہے جو مسلم دنیا کے پاس ہے اس وقت، عرب ممالک کے پاس ہے، اس کو بطور ایک ہتھیار کے استعمال کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ لیکن وہ اسلامی بلاک اور وہ سرکردہ رہنما جو ہیں، لیڈر، مسلم لیڈر، ان سب کو باری باری کر کے قتل کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہو گئی، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی سزائے موت تھی کہ مشورے کی بنیاد پہ کسی کو سزائے موت دی ہو۔ 109 دفعہ لگائی گئی تھی کہ جی انہوں نے مشورہ کیا تھا ان سے۔ یہ ایک انتہائی بودھا مقدمہ تھا۔ پھر کنگ فیصل کو ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور وہ بھتیجا جو امریکہ میں پل بڑھ کر واپس آیا تھا، بعد میں اس کو بھی سزائے موت دی گئی تھی، اس کا سر قلم کیا گیا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ میری برین واشنگ جو ہے وہ امریکنز نے کی تھی۔ لہٰذا اس کے بعد آپ نے کرنل قذافی کو دیکھا، اس کو کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک لوکل مقامی شہریوں کا روپ دھار کے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں نے ان کو قتل کیا سر بازار۔ پھر انور سادات وہ بھی قتل ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ باری باری تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا، غیر طبعی موت مرے، قتل ہوئے یا پھر ادروائز۔ اب بھی جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں مہاتیر محمد ملائیشیا کے سربراہ، ترک صدر طیب اردوان، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ایران یہ اور قطر، یہ سب اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک گروپ بنانے کی کوشش کی، اسی طرح کی ایک فورس بنانے کی ڈسکشن ہوئی۔ اور اب آپ دیکھ لیں، پھر سمٹ ہوئی ملائیشیا میں، کوالالمپور سمٹ،
پھر ایک ٹی وی چینل بنانے کی خبریں آئیں، پھر کشمیر کا معاملہ آیا، مہاتیر محمد میدان میں آئے، ترک صدر آئے، پھر ان سب نے کوالالمپور سمٹ میں G7 گروپ آف 7 بننے جا رہا تھا، سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم ہو رہی تھی، پاکستان بھی ثالثی کا کام کر رہا تھا، مصالحت کا کام کر رہا تھا، اور عراق کے زیر بھی مصالحت کا کام ہو رہا تھا، سچویشن جا رہی تھی اسی طرف۔ گروپ آف 7 کا اجلاس نہیں ہونے دیا گیا، اجلاس ہوا لیکن پاکستان پہ جس طریقے سے دباؤ ڈالا گیا، تو صورتحال وہی ہے۔ تو ان حالات میں اور پھر یہ ایران کا معاملہ آ گیا، جنرل قاسم کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو اس کے بعد اب جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کے مطابق مزید اسیسینیشن ہو سکتی ہیں، یعنی مسلم رہنماؤں کا قتل ہو سکتا ہے، اور جو کرے گا انڈرسٹوڈ ہے، اور اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ گروپ آف 7 بننے جا رہا تھا، ابھی بھی پائپ لائن میں ہے، جا رہا تھا نہیں بلکہ گروپ 7 بننے جا رہا ہے، اس کو ہر صورت میں عالمی طاقتوں نے روکنا ہے اور فساد کریٹ کرنا ہے، اور اس کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی یہ بات کل آن دا ریکارڈ کر دی کہ ہمیں تمام اینٹیناز، تمام راڈار چوکنے رکھنے ہوں گے، اور یہ صورتحال ہے جناب۔ تو آنے والے دنوں میں پٹرول فیول مہنگا ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج پہ بھی پڑ رہے ہیں، تمام اسٹاک ایکسچینج دنیا بھر کی، اور دنیا بھر میں جب فیول مہنگا ہوگا تو ایک نیا طوفان، جن ملکوں کی معیشت کمزور ہے وہ مزید دب جائیں گے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جناب۔ تو یہ تھا ایران امریکہ تنازع، اور اس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں داخلی طور پہ بھی کافی متحد رہنے کی ضرورت ہے۔